کرامتیں جن کا میں عینی شاہد ہوں، وہ سناؤں گا آپ کو۔ یہی سوچتے ہوئے میں حجرے سے باہر آیا تو مجھے احساس ہوا کہ سورج کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، اور پھر میں نے اپنے دوست کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ وضو کیا، مسجد کے صحن میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے دوست کا خدا نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے نماز پڑھوں۔ میں ایک سلسلہ شروع کر رہا کہ وہ کرامتیں جن کا میں عینی شاہد ہوں، وہ سناؤں گا آپ کو۔ اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ میری زندگی مافوق الفطرت واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ میں اس حوالے سے خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان تمام واقعات کا تعلق روحانیت سے ہے۔ ان واقعات کا آغاز حضرت پیر مظہر قیوم کی ذات بابرکات سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، پپلا شہر میں رہتے تھے۔ آج بھی ان کی سینکڑوں کرامات وہاں کے رہنے والے آپ کو سنا سکتے ہیں، بلکہ ضلع میاں والی کے کسی بھی شخص سے آپ ان کے متعلق پوچھیں تو کوئی بھی میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ واقعی اللہ کے برگزیدہ ولی تھے۔ ان سے میری ملاقات اتفاقاً ہوئی۔ وہ میاں والی سے 30 میل دور پپلا میں ایک چھوٹی سی مسجد کے امام تھے۔ یہ اگست کے دہتے ہوئے جمعے کی صبح تھی۔ میں اپنے بڑے بھائی محمد اشفاق چغتائی کے ساتھ ٹھیک 9 بجے ان سے ملنے کے لیے پپلا گیا تھا۔ وہ میرے بڑے بھائی کے دوست تھے۔ بڑے بھائی مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے، مولوی صاحب بڑے پیار سے ہمیں ملے۔ ان کے حجرے میں 4 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ چھوٹا سا حجرہ تھا۔ مولوی صاحب بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی گفتگو اتنی دھیمی تھی کہ مجھے اپنی سماعت مجتمع کر کے پوری توجہ ان کی آواز پر مرکوز رکھنی پڑ رہی تھی، مگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے اٹھا جائے۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ ہمیں اٹھانے کے لیے مولوی صاحب کو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو 9:30 ہوئے ہوں گے۔ جمعے کی نماز 1:30-2 بجے کھڑی ہونی ہے، یا مولوی صاحب نے جمعہ پڑھانا بھی ہے تو 12 بجے یا اس سے بھاگ کر اٹھتے یہاں سے۔ یہی سوچتے ہوئے میں حجرے سے باہر آیا تو مجھے احساس ہوا کہ سورج کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے بھائی سے ٹائم کا پوچھا تو انہوں نے بھی میری گھڑی کی سوئیوں کی تصدیق کی کہ 12:30 ہو رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ تقریباً 3.5 گھنٹوں کا فرق لگ رہا تھا مجھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ خانہ ذہن سے یہ وقت کون چرا کر لے گیا۔ میں ہفتہ بھر اسی وقت کی گمشدگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر ایک دن گھر سے نکلا تو میرے موٹر سائیکل کی تیز تر رفتار اس وقت دھیمی ہوئی جب میں پپلا پہنچ چکا تھا۔ پپلا پہنچتے ہی میرا موٹر سائیکل خود بخود اس مسجد کی طرف مڑ گیا۔ میں جو اس وقت خدا کو نہیں مانتا تھا،
میں جس نے الحاد اور تشکیک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا، کئی سال سے نماز نہیں پڑھی تھی، مسجد کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ شام کی نماز ہو چکی تھی، نمازی مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے، میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اچانک مجھے وہاں ایک دوست کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، شکر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد تک لے آیا ہے، رک کیوں گئے ہو؟ چلو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ میں نے اسے کہا، میں نماز پڑھنے نہیں آیا، میرا مولوی صاحب سے کوئی کام ہے۔ اس نے مجھے کہا، دیکھو اگر آج بھی تم نے نماز نہ پڑھی تو میں ساری زندگی تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اور پھر میں نے اپنے دوست کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ وضو کیا، مسجد کے صحن میں آ گیا جہاں 5 قطاروں میں پنکھے لگے ہوئے تھے، جن کے نیچے صفیں بچھی ہوئی تھی۔ میں آخری صف پر ایک پنکھے کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے بالکل سامنے مجھ سے 5 صفیں آگے مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ابھی کوئی الٹی سیدھی نیت باندھی ہوئی تھی نماز کی کہ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کے اوپر والے پنکھے کو چھوڑ کر باقی تمام پنکھوں کے بٹن آف کر دیے۔ بلا کی گرمی تھی، میں نے سوچا کہ شاید میرے دوست کا خدا نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے نماز پڑھوں۔ میں نے حیرت سے مولوی صاحب کو دیکھا، انہوں نے کھڑے کھڑے سلام پھیر لیا اور جا کر میرے اوپر چلنے والے پنکھے کا بٹن آن کیا، واپس آئے اور نماز کی پھر نیت باندھ لی۔ میں اندر سے کام کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے اتنی دور تھے کہ انہیں میرے ساتھ پر چلنے والے پنکھے کے بند ہو جانے کا احساس ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر میری طرف ان کی پشت تھی۔ میں آج تک اپنے دماغ کو اس بات کا قائل نہیں کر سکا کہ انہیں پنکھے کے بند ہو جانے کا احساس ہو گیا تھا، اور اگر احساس بھی ہو گیا تھا تو اس سے زیادہ عظیم شخص اور کون ہو سکتا ہے جس نے صرف ایک اجنبی آدمی کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی نماز توڑ دی۔ میں نے سچ مچ اللہ کی نماز پڑھی اور مولوی صاحب سے کوئی بات کیے بغیر مسجد سے باہر آ گیا۔ باہر میرا دوست میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، مولوی صاحب سے ملے؟ تو میں نے کہا، ہاں ملاقات ہو گئی ہے۔ میرا دوست ہنس پڑا اور بولا، کسی وقت اس شخص سے ضرور ملنا، بڑا حیرت انگیز آدمی ہے۔ میں نے اس سے ملنے والوں کی تقدیریں بدلتی دیکھی۔ بہرحال یہ واقعہ میرے ذہن میں اٹک کر رہ گیا۔ میں نے بہت سے ہم خیال دوستوں کے ساتھ اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو کی، بہت سی تعویلیں بھی تلاش کی، مگر سانس میں پھانس بن کر اٹک جانے والا مولوی دماغ سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد میں نے سوچا کہ مولوی صاحب کی تقریر سنی جائے، اس کے علم کا اندازہ لگایا جائے۔ خود میں نے ایک مذہبی گھرانے میں جنم لیا تھا، ابتدائی تعلیم مسجد میں حاصل کی تھی، مطالعے کا شوق مجھے لائبریری سمیت ورثے میں ملا تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو اسلام پر اتھارٹی سمجھتا تھا، اور شاید یہی ذوق مجھے الحاد کی طرف لے گیا تھا۔ بہرحال میں جمعے کے روز جمعے کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ میرے پہنچنے سے ذرا پہلے وہ اپنی تقریر شروع کر چکے تھے۔ مسجد کا حال نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے بالکل سامنے دوسری صف میں ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔
میں صفحے چیرتا ہوا وہاں تک پہنچا. مولوی صاحب سے میری نظریں ملی. انہوں نے شاید مجھے تیز نظروں سے دیکھا تھا. اس کا سبب شاید ابھی تک یقین سے نہیں کہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید جیسے کسی نے ماضی کے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، کسی کے ہاتھ پر میرا پاؤں آیا تھا. بہرحال پھر مجھے کچھ یاد نہیں. جب ہوش آیا تو میں سلام پھیر رہا تھا اور شدت سے رو رہا تھا. مجھے احساس ہوا کہ میرا غریباں پسینے سے نہیں، آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. آنکھیں ٹکرانے سے لے کر سلام پھیرنے تک تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. میں تو ان 3.5 گھنٹوں کی تلاش میں تھا جو کچھ دن پہلے اسی شخص کی محفل میں کھو گئے تھے. الٹا 1.5 گھنٹہ اور کھو بیٹھا، مگر اس 1.5 گھنٹے کی گمشدگی نے ساری گمشدہ گتھیاں سلجھا دیں، اور میں یہ سوچ کر تشکیک و الحاد کی وحشت سے باہر نکل آیا کہ میں اس خدا کے وجود کا کیسے انکار کر سکتا ہوں، اس سے کیسے منحرف ہو سکتا ہوں جس کے ایک معمولی سے ماننے والے مولوی کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکا. میں شام کے وقت پھر اسی مسجد میں گیا اور خود کو اسی مولوی صاحب کے حلقہ ارادت میں دے دیا. انہوں نے مجھے 2 باتیں کہیں. پہلی یہ تھی کہ اپنا حلقہ باب تبدیل کر لو، اور دوسری یہ کہ وقت کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر ہے. قضا نمازیں تو لوٹائی جا سکتی ہیں، مگر قضا ساعتیں نہیں جوڑ سکتی. میں میاں والی کے ہوٹلوں میں اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر خدا کی ہستی کے بارے میں بحث و تمیز کرتا تھا، اور اس سلسلے میں بہت بدنام تھا. مگر چند ہی ہفتوں میں میری شاعری کا غریم مجموعہ آفاق نما منظر عام پر آیا تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں الحاد سے نکل کر دوبارہ اس راستے پر آ گیا ہوں جو سچائی کا راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے. میرے نعتیہ مجموعے نے میرے اس ماضی پر کے خاتمے پر مورے تصدیق ثبت کر لی. ایک اور واقعہ بھی انہی دنوں کا ایک دوست نے سنایا تھا. وہ ایک قسم کا اہل حدیث تھا، مگر اس کا نام غوث تھا. یقیناً گھر والوں نے یہ سوچ کر اس کا نام غوث رکھا ہوگا کہ بڑا ہو کر اللہ کا کوئی بہت ہی مقرر آدمی بنے گا. مگر وہ پیروں فقیروں کا انتہائی سخت مخالف تھا. اقلیت پسندی میں سر سید سے بھی کچھ آگے نکل چکا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا، یار اچھے بھلے آدمی تھی کہ تم کس مولوی کے مرید ہو گئے. پھر کہنے لگا، یہ بات اپنی جگہ پر، مگر کچھ ہے صحیح اس مولوی میں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا، ہمارے ہمسائے میں ایک شخص رہتا تھا، دن رات خدا کے خلاف تقریریں کرتا تھا. اس کے نہ ہونے کے ایسے ثبوت پیش کرتا تھا کہ اچھا بھلا آدمی پریشان ہو جاتا تھا. اس نے بہت سے نوجوانوں کو خراب کیا. ایک دن محلے کے کچھ اس کے دوست مظہر قیوم صاحب کے پاس گئے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، وہ ہمارا دوست ہے اور بہت بھٹک چکا ہے. تو مظہر قیوم صاحب نے کہا کہ اچھا اسے جا کر کہیں کہ میں بلا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ توقع تو نہیں. انہوں نے کہا آپ کہیں تو صحیح. خیر جب وہ پیغام اس سے ملا تو وہ مظہر قیوم صاحب سے ملنے چلا گیا، مگر پھر واپس نہیں آیا. اسی مسجد میں رہتا ہے، دن رات لوگوں کی خدمت کرتا ہے. اللہ کی عبادت کے سوا اس سے کوئی اور کام نہیں. میں باقاعدہ اس سے ملنے گیا.